ان دنوں پرنس رحیم آغا خان پنجم پاکستان کے دورے پر ہیں، اور اگر آپ آغا خان یہ فیملی اور جو فاؤنڈیشن کی بات کریں تو ان کی پاکستان کے لیے بہت زیادہ خدمات ہیں، اور اس کے حوالے سے ایک بک بھی تحریر کی ہے پاکستان کے سابق سفیر ہیں ڈاکٹر جمیل خان، اور بک کا جو عنوان ہے آغا خان ایز این آرکیٹیکٹ آف ہوپ۔ تو اس کتاب کے بارے میں آج تھوڑی سی بات کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ اس وقت ڈاکٹر جمیل خان صاحب موجود ہیں، پاکستان کے فارمر ڈپلومیٹ ہیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب جوائن کرنے کے لیے۔ سب سے پہلے تو یہ جو آپ کی جو بک کا ٹائٹل ہے آغا خان ایز این آرکیٹیکٹ آف ہوپ، سب سے پہلے تو یہ جو اس کا جو انتخاب ہے اس بک کے ٹائٹل کا، کس وجہ سے آپ نے یہ کیا، ذرا تھوڑا روشنی ڈالیں گے اس پہ؟ جی ہاں، یہ دراصل آغا خان آرکیٹیکٹ آف ہوپ یہ کتاب ہے، اور اس کتاب کا مقصد یہی تھا کہ ہوپ سے میں نے شروع کیا کہ ہوپ از ناٹ میئرلی دا ڈریم، اٹ از اے ریسپانسبلٹی اینڈ پاتھ وے ٹوورڈز پیس، ڈگنیٹی اینڈ گلوبل پروگریس۔ تو اس میں ان چند الفاظ میں اس کائنات میں جو بنی نوع انسان رہتا ہے اس کو کس طریقے سے رہنا چاہیے، یہ تمام چیزیں ان سارے الفاظ کو اگر دیکھا جائے تو یہ فلسفہ بیان کرتا ہے، اور یہی تقریباً 220 صفحوں کی اس کتاب میں اسی کے ارد گرد ساری محور ہے کہ کس طرح ایجوکیشن، کس طرح پلورلزم، کس طرح سسٹینیبلٹی، کس طرح سروس ٹو دا ہیومینٹی کی جاتی ہے، اور اس کا پورے کا احاطہ کیا گیا ہے، اور اس کا پورے کا بلو پرنٹ جو ہے، مورل آف کمپلیٹ اس کا جو ہے وہ یہ ہے کہ ڈیولپمنٹل ماڈل ہونا کیا چاہیے، اور گلوبل کال کمپیشن کے لیے کسی سوسائٹی میں، اور ایتھیکل لیڈرز کو کس طرح کمپیشنیٹ ہونا چاہیے۔ تو آرکیٹیکٹ آف ہوپ جو ہے یہ اسی مقصد کے لیے بیان کی گئی ہے، جس میں کہ میں نے ہز ہائنس پرنس کریم آغا خان اور ان کی دی آغا خان فیملی کی لیگیسی کو بیان کیا ہے کہ کس طرح جب پاکستان کا کانسیپٹ آیا، اس کے بعد قائد اعظم نے کوشش اور کاوش شروع کی جب، تو اس وقت آغا خان جو تین تھے ان کا اس میں کیا رول رہا کہ ان کو پریزیڈنسی بھی ملی اس معاملے میں مسلم لیگ کی، اور انہوں نے کیا کنٹریبیوٹ کیا، دامے درہمے سخنے ہر لحاظ سے انہوں نے کنٹریبیوٹ کیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کے جب مسلم لیگ کوشش کاوش اور اس بیڑے کو لے کے چل رہی تھی، تو دی آغا خان تھرڈ وہ اس میں پیش شامل تھے۔ اس سے ہٹ کر اگر دیکھا جائے ڈاکٹر جمیل خان صاحب، آپ نے ذکر کیا آغا خان نیٹ ورک کا، مجھے خود بھی اتفاق ہوتا ہے چترال میں اور ناردرن ایریاز میں آغا خان رورل ڈیولپمنٹ کے کام کو دیکھنے کا نیچرلی، اور کافی اچھا وہاں پہ کام، اور جس طریقے سے لوگوں وہاں پہ فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں مائکرو ہائیڈرو پروجیکٹس میں، ایجوکیشن میں، ہیلتھ میں انویسٹ کر رہے ہیں، وہ ان کی کنٹریبیوشن بالکل نوٹیبل ہے۔ ایک جو آپ نے اپنی کتاب کے اندر بات لکھی ہے کہ لیڈرشپ از ناٹ اباؤٹ پریولیجز بٹ رسپانسبلٹی، اس کو آپ تھوڑا سا ذرا ڈیفائن کیجئے گا، اس کو ایکسپلین کیجئے گا، اس جملے سے آپ کی کیا مراد ہے خاص طور پر آغا خان فیملی کو لے کر؟ اس کو بڑی آسان الفاظوں میں بے لوث خدمت کہا جا سکتا ہے۔ دیکھیں، اس بے لوث خدمت کا نتیجہ آپ دیکھ لیں، آپ نے ابھی ذکر کیا چترال کا، اور میں خود اپنے ابتدائی زندگی میں، ابتدائی کیریئر میں نے فوج سے آغاز کیا تھا اپنی زندگی کا، اور جب میں وہاں اس علاقے میں گلگت بلتستان میں تھا تو میں نے اپنی آنکھوں سے اس وقت دیکھا تھا کہ وہاں کی اس وقت کیا تعلیم تھی، کیا لوگوں کی اس وقت سوشیو اکنامک کنڈیشن تھی۔ اور اب میں جاتا ہوں، جب میں پچھلے برس گیا تو میں نے دیکھا کہ 1960 میں جب 3% صرف تھی ان کی تعلیم کا ریشو، اب 95% ہو گیا ہے۔ تو جو انٹرونشن بے لوث خدمت جو آپ نے سوال کیا کہ رسپانسبلٹی ہے، یہ پریولیجز کی بات نہیں ہے، تو اس فیملی نے ایک رسپانسبلٹی ہیومینٹی کی طرف اپنی ایک رسپانسبلٹی کا رخ موڑتے ہوئے یہ ڈاکٹر صاحب ہمارے پاس ٹائم کم ہے، ذرا کوئکلی ایک چیز اور ایکسپلین کر دیجئے گا کہ آغا خان ڈیولپمنٹ نیٹ ورک کی آپ نے بات کی کہ ان کے ہیومینیٹیرین کام تو دنیا بھر میں، لیکن انٹرنیشنل ریکگنیشن نہیں ہے۔
اس بات سے آپ کا کیا مطلب ہے؟ کیا اگر آپ دیکھیں تو اکراس دا کنٹری جہاں پہ بھی ان کا کام ہے وہاں پہ جو لوکل پاپولیشن ہے اس کو اکنالج کرتی ہیں. وائی دیر از نو انٹرنیشنل ریکگنیشن فار دیئر ورک؟ جی اس میں میں نے تھوڑی سی نکتہ چین بھی رہا میں اس کتاب میں، اور میں نے کہا کہ یہ خود جو ان کے ادارے ہیں KDN کے، انہوں نے اس معاملے میں اپنی پرچار اور اپنی پبلسٹی نہیں کی. میں نے پوچھا کچھ ان کے اکابرین سے کہ ایسا کیوں ہے. انہوں نے کہا کہ جی ہمارا شروع سے یہ ایک پالیسی رہی ہے، ایک وتیرہ رہا ہے کہ ہم اپنا خدمت کرتے ہیں لیکن اس کا پرچار نہیں کرتے. تو میں نے کہا کہ آج کی دنیا میں آپ اتنی خوبصورت کام کر رہے ہیں، 96,000 امپلائمنٹ آپ نے دی ہوئی ہے، لوگوں کی سوشو اکنامک آپ نے کنڈیشنز بڑھا دی ہے، آپ نے ان کی سسٹینیبل زندگی بنا دی ہے. آپ بجائے ان کو امداد کرنے کی آپ ان کو امپاورمنٹ کرتے ہیں ایجوکیشن کے ذریعے. آپ کا سب سے زیادہ فوکس بچوں پر اور ماؤں پر ہے. آپ نسلوں کو اتنا آگے بڑھا رہی ہیں. یہ تو باقی ادارے UNO میں رہا ہوں 10 سال تک میں نے خدمات انجام دی ہیں، میں نے بہت سارے اداروں میں یہ نہیں دیکھا، اور ان کو نوبل پرائز مل گیا آپ کو. تو پھر میں نے کلامی ہو رہی ہے، وقت ہمارے پاس کم ہے. بالکل یہ آپ بات ٹھیک کہہ رہے ہیں. دو طرح کے میرے خیال میں ہوتے ہیں. کارپوریٹ کلچر بھی ہم نے دیکھا ہے، کچھ جو کام کرتے نہیں ہیں اس کا بہت زیادہ پرچار کرتے ہیں، اور ایک یہ ماڈل ہے دی آغا خان جو فیملی ہے کہ کس طریقے سے وہ انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں لیکن اس طریقے سے بہت زیادہ وہ پرچار نہیں کرتے. بٹ the main thing is کہ جو ان کی ایکچول اسپرٹ کیا ہے کہ وہ لفٹ کرنا چاہتے ہیں، خاص کر کے جو انڈر پریولیجڈ لوگ ہیں، وہ ایجوکیشن ہو، صحت ہو یا باقی زندگی کے شعبے ہوں، وہاں پر ایز اے رسپانسبل جو ایک لیڈرشپ جو ہوتی ہے اس کا وہ رول پلے کر رہے ہیں.